اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پھر انتہائی محترم اور عزیز قرآن دوست احباب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور قرآن سمجھیں آسان طریقے سے حصہ و نماز کے ذریعے میں آج ہم سبق نمبر 20 پڑھیں گے، اور الحمدللہ یہ آپ کا اس کورس کا آخری سبق۔ اس سبق میں ہم نے کیا پڑھا، ہم نے یہ دیکھنا ہے۔ ایکچولی گرامر تو ہم آلریڈی کل پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد ہم نے نکات تعلیم یا شوق دیکھے۔ الحمدللہ 19ویں سبق کے اختتام پر آپ 232 الفاظ سیکھ چکے تھے، جو کہ قرآن پاک میں 41,111 بار آئے ہیں۔ تو یعنی یہ الحمدللہ آپ نے یہ ٹارگٹ اپنا اچیو کر لیا۔ اب یہ ہمارا ایک طرح سے جو تھا لرننگ آبجیکٹیو یہ تھا کہ 50% سے زیادہ 50% الفاظ کم از کم ہم قرآن پاک کے سیکھ جائیں گے اس کورس کے اختتام تک۔ اب ہم نے اس کی لرننگ آؤٹ کم دیکھنی ہے کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے، ہمیں 50% الفاظ آ گئے ہیں کہ نہیں۔ تو آج ہم یہ دیکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو الحمدللہ آپ سب نے کورس مکمل کر لیا ہے۔ انشاءاللہ اس سبق میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے ماشاءاللہ قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیں۔ تو اس کے لیے ہم یہ کریں گے کہ سب سے پہلے ہم سورۃ بقرہ کی ابتدائی 5 آیات کو لے لیتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں سے کیا ہمیں 50% الفاظ آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ تو ہم نے یہ آیات سنی، اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اس میں سے ہمارے کتنے الفاظ ہمارے لیے نئے ہیں اور کتنے ہمیں آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو تاکہ ہم واقعی دیکھ سکیں کہ ہمیں یہ ہم نے آپ کو نہیں بتایا تھا، یہ ذالکہ ہم پڑھ چکے ہیں، الکتاب بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لا پڑھ چکے ہیں، ریبہ ہم نے آپ کو نہیں پڑھایا۔ جو نہیں پڑھا ہے ان کو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ فیہ ہدن ہدایت، لی پڑھا آپ نے، المتقین آپ نے نہیں پڑھا۔ لیکن اگر ہم ان کی دیکھیں تو اس کی حیت آپ کو پتہ ہے، یہ کیا کہلاتے ہیں؟ حروف مقطعات۔ شاباش۔ تو یہ ان کو ہم علیحدہ علیحدہ ہی پڑھیں گے، اور ان کے معنی اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں۔ ذالکہ آپ پڑھ چکے ہیں نا، یہ کیا ہے؟ یہ اسم اشارہ ہے دور کے لیے۔ یہاں پہ ٹرانسلیشن یہ اس لیے ہے کہ ایک تو قرآن کی عظمت، اور یہ وہی کتاب ہے۔ الکتاب تو آپ سب کو پتہ ہے، خاص کتاب۔ لا نہیں بھی پتہ ہے۔ ریبہ کا مطلب ہے شک۔ فی ہی کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2۔ بولتے ہیں انمیوٹ کر کے، شاباش۔ تو اس میں فی حرف جر، ہی جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے ضمائر سے ہے، ٹھیک ہے۔ ہدن بھی ہم پڑھ چکے، ہدایت۔ لی حرف جر جس کا مطلب ہے لیے، المتقین۔ اب اس کی حیثیت سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ جمع اور پرہیزگار۔ جمع کس کی جمع ہے؟ یہ شاباش، یانون والی جمع کس کی ہے؟ متقی۔ متقی کی۔ ایکسیلنٹ۔ تو آپ کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ اسم کی جمع ہے یانون والی۔ تو اس میں دیکھیں جو الفاظ ہمیں نہیں آتے تھے اس کی بھی آپ کو کچھ نہ کچھ پتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو آپ کو اس میں 50% سے زیادہ پتا چل گیا۔ تو کیا کہنا چاہیے؟ الحمدللہ۔
الحمدللہ رب العالمین. اس سے تو ہمیں کوئی اب اس میں شک نہیں رہا. اب ہم جو باقی نئے ہیں وہ ہم نے تو آلریڈی ساتھ کے ساتھ ہی کر لیا کہ یہ ان کو ہم الف لام میم نہیں پڑھیں گے, کیونکہ ان کو ہم ملا کے نہیں پڑھتے. سسٹر نے ہمیں بھی بتایا کہ حروف اگر وہ جو ہم نے پڑھا ہے للمتقین, اگر وہاں لی نہیں ہوتا تو ہم وہاں متقون پڑھتے ہے نا. اگر لی نہ ہوتا پھر تو متقون ہو بھی سکتا تھا, اگر لی کے ساتھ تو پھر متقین ہی آئے گا نا. وہی میں نے کہنے کا جی مطلب ہے. بالکل آپ صحیح کہتے ہیں, چونکہ یانون یہ جب ہوتا ہے یہ اس جر کا بھی یہی ہوگا, ایسے ہی ہوگا, اور نصب کا بھی ایسے ہی ہوگا. ٹھیک ہے, تو اب ریبا نیا تھا, اس کا مطلب شک ہم نے آپ کو بتا دیا, اور اس کی آپ کو حیت کی سمجھ آ گئی تھی کہ یانون والے یہ اسم کی جمع ہے, اسم فاعل کی جمع ہے. آپ نے ابھی اصل میں یہ فعل تو بھی آگے جا کے پڑھیں گے. تو متقیوں کے لیے تو الحمدللہ ہمیں آدھے سے زیادہ آتا ہے. اب اس میں جو لفظ ہم نے پڑھ لیے ہیں, اللہ زینہ ہم پڑھ چکے, بالغیبی کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 ٹکڑے. اللہ زینہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ لوگ جو لوگ جمع ہے واحد, اس کا واحد بتا دیجیے. الذی. شاباش. واو کا مطلب اور, واو کا مطلب ایک اور مطلب بھی پڑھا تھا, وہ کیا تھا؟ قسم. قسم, اور وہ شروع میں آتا ہے. یقیمون, اب اس کی ہم نے یہ نہیں پڑھا, لیکن اس کی حیت سے آپ کو کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ یہ قائم ان سے ہے. نہیں, یہ نہیں, حیت سے یہ بتا دیں گے کیا کیا یہ فعل ہے اور کون سا فعل ہے؟ یہ فعل ہے جمع. مضارع ہے, غائب جمع. دیکھیں جب شروع میں یا آتا ہے تو وہ غائب جمع کا صیغہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, ہم کو ریپرزینٹ کرتا ہے. جب یہاں پہ تا ہوتا ہے تو وہ پھر جمع حاضر کا صیغہ ہوتا ہے, فعل مضارع کا. ٹھیک ہے, تو الحمدللہ یہ بھی آپ کو سمجھ آ گئی. الصلاۃ, نماز آپ سب کو پتا ہے. وا بھی, مما بھی آپ کو ہوتا ہے. اس کے کتنے ٹکڑے ہم کرتے ہیں؟ 2. من اور ماں, جب ٹکڑے کریں گے تو من اور ماں. ٹھیک ہے, اسی طرح سے بی اور الغائب. آپ کو غائب کا ویسے پڑھا نہیں ہوا, لیکن آپ کو اردو سے ہمیں غائب کا مطلب پتا ہے. ٹکڑے بھی کریں گے تو بی اور الغائب, تو یہ ویسے پڑھا نہیں, لیکن آپ کو الحمدللہ یہ بھی آتا ہے. رزقنا ہم نے ابھی نہیں پڑھا تھا, ہم نے پڑھا ہے, لیکن اگر ہم کو ہٹا دیں رزقنا سے آپ کے کیا سمجھ آتی ہے؟ یہ کون سا صیغہ بن؟ ٹکڑے 2 ہی ہیں, نہیں 2 ٹکڑے. فعلنا کا جیسے ہم کوئی ٹکڑا نہیں کرتے نا, فعلنا کا کوئی ٹکڑا تو نہیں کرتے, اسی طرح رزقنا کا بھی ہم ٹکڑا نہیں کریں گے. یہ ٹیبل کے الفاظ ہیں, لیکن یہ آپ نے پڑھا نہیں ہے, کوئی بات نہیں. ينفقون کے لیے یہ بھی آپ کے لیے نیا ہے, لیکن آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے کہ یہ فعل جمع غائب کا صیغہ ہے. ہم ينفقون. جی, تو یہ ہمیں اس طرح سے الحمدللہ کافی چیزیں سمجھ آ جاتی. ہم نے کہا تھا 50%, ہو سکتا ہے کسی آیت میں ہمیں 50% سے کم آتے ہوں, لیکن ٹوٹل میں جب کریں گے تو انشاءاللہ اتنا بن جائے گا. اب جو نئے تھے, یؤمنون, ایمان لاتے ہیں. دیکھو ترجمہ وہی ہو گیا نا فعل مضارع والا, بالغائب پر, اور قائم کرتے ہیں. بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ یہ فعل مضارع ہے. نماز, اور اس میں سے یعنی جو رزقنا, ہم نے رزق دیا, فعلنا ہم نے کیا, رزقنا ہم نے, یہ نحنو کے نون سے یاد رکھیں, نہ جب لگتا ہے تو وہ ہم والا جمع متکلم والا صیغہ ہوتا ہے. ماضی کا صیغہ ہے دیا, یہ ماضی کا صیغہ ہے نا. رزقنا, ہم نے رزق دیا, ہم انہیں, یہ آپ نے پڑھا ہوا تھا. یہ بھی آپ نے بتایا کہ فعل مضارع ہے, جمع غائب ہے, وہ خرچ کرتے ہیں. نانف کا ہم اردو میں کہتے ہیں نا, تو ہمیں کئی چیزیں کا کلو ہمیں مل جاتا ہے. بعض وہ پورا نہ بھی لفظ کا ترجمہ ہوتا تو ہمیں سمجھ آ جاتی کہ کیا ہوتے. ٹھیک ہے, ہم نے رزق دیا انہیں, وہ خرچ کرتے ہیں. اب اسی طرح سے اگر ہم اگلی آیت میں لیں تو یہ دیکھیں, اللہ زینہ ہم نے پیچھے بھی, ہم نے یہ پورا ہو گیا. ٹھیک ہے, یومنونا بھی پیچھے ہم نے پڑھ لیا, اللہ زینہ بھی ہم نے پیچھے پڑھ لیا. بیما کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ یہ تو ہم پڑھ چکے ہیں نا. 2. یہ نیا, اس پر انزلہ ہمارے لیے نیا ہے, لیکن نازل سے اردو سے ہمیں سمجھ آتی ہے. انزلہ نازل, یہ مفعول ہوگا میم؟ نہیں مفعول نہیں, یہ فعل ہے. جی یہ نہیں, میری بات سنیں, یہ مجہول بھی نہیں ہے. ہم جب مزید فی پڑھیں گے QC3 میں
تو ان کے 3 ابواب ایسے ہیں جن میں پیش والا فعل مضارع بنتا ہے، یہ ان میں سے ایک ہے۔ مجہول کی ایک اور نشانی، اگر فعل مضارع میں جب دیکھیں، وہ آپ ابھی اتنی ڈیٹیل آپ نہ پڑھیں، لیکن یہ تو آپ کو نہیں آنا چاہیے تھا نا، یہ آپ کو ہم نے پڑھایا ہی نہیں ہے، لیکن یہ فعل جو ہے نا یہ ہے مجہول نا نہیں ہے، ٹھیک ہے، مزید مجہول نہیں ہے، مزید یہ بس فی آپ ہے نا، اتنا یاد رکھیں۔ تین سے ٹھیک ہے زیادہ ہے نا اس میں حروف، مزید جی، فی۔ یہ مزید فی ہے، یہ QC3 میں جا کے ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، وہ ابھی آپ اس لیے پریشان نہ ہو۔ الائکا تو آپ کو پتا ہے کتنے ٹکڑے کریں گے الائکا کے؟ 2 دو ٹکڑے آپ کی طرف، الہ حرف جر، کا ضمیر، کباب کی وا طرف ما، وا کا مطلب بھی اور پتا ہے آپ کو، ما یہاں کنیکٹنگ آ رہا ہے تو جو جو کے معنی میں ہے۔ انزلہ، نازل کیا گیا، ٹھیک ہے۔ من قبلی کا، آپ سے پہلے، آپ سے پہلے، من سے قبلی کا کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ 2 ٹکڑے ہیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں جب ضمیر ساتھ آ رہی ہوتی ہے نا تو وہ ضمیر کے ہم علیحدہ ٹکڑے کرتے ہیں، لیکن جو نہ ہے نا، نہ کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ ضمیر میں بھی آ جاتا ہے اور وہ فعل کے صیغے میں بھی آ جاتا ہے جمع متکلم کے، تو اس میں پھر ہم جیسے کتاب و نہ ہے تو اس کے 2 ٹکڑے کتاب اور نہ ہوں گے، لیکن فعل نہ ہے تو اس کے ٹکڑے نہیں ہوں گے، وہ ٹیبل کا لفظ ہے۔ تو نہ میں بھی ہیو ٹو بی کیئرفل کہ شروع میں کیا لگا ہوا ہے کہ اسم کے ساتھ آ رہا ہے، اگر نہ تو وہ پھر 2 ٹکڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو میم ربنا، قبلی کا یہ اس کے 2 ٹکڑے ہیں یا 3 قبلی 2 کا ہی کہ ٹکڑے؟ من ایک، مین تو قبلی علیحدہ 2، ہو گیا نا، جی، قبلی کا من اس ایک، کے قبلی 2 اور کا 3، ٹوٹل کے 3 اور قبلی کا کے 2، 2، ہاں جی صحیح۔ قبلی، ٹھیک ہے۔ وبالآخرتی، اب اس میں بھی واو ایک ہو گیا، بی کو علیحدہ کریں گے، حرف جر ہے الآخرہ، اور اس کا یہ 2 کیسا ٹکڑے اس میں آپ کو پتا ال لگا ہوا ہے، اور گولتا سے کیا پتا چل رہا ہے، یہ مونس اس میں مؤنث ہے، اور یہ واحد ہے، شاباش۔ ہم ہمیں پتا ہے ضمیر ہے، اور یہ کون سی ضمیر کہلاتی ہے، یہ ہم جو ہے، غائب کی کیا ہو، ہاں وہ غائب کی تو ہے، لیکن ضمیر کی کون سی ٹائپ آف ضمیر کے جمع جمع کی ہو، جمع کے لیے یہ استعمال ہوگا۔ جمع تو ہو گیا نا، دیکھیں یہ یہاں غیر مت- بھی ضمیر ہے، 1 منٹ میری سن لیں بات، اب آپ کو کسی وقت ختم ہو رہا ہے، امپورٹنٹ بات ہے۔ یہ 2 طرح کے ہم نے ضمائر پڑھے تھے، ایک ہم نے پڑھے تھے ضمائر جو ان کو کہتے ہیں ضمائر منفصلہ، جو ہم نے ہوا ہم پڑھا تھا، انتا انتم، ٹھیک ہے، پھر انا جی نحنو، یہ جب ہم نے پڑھا تھا نا، انتم اور نحنو، یہ جڑ کے نہیں آ رہے تھے، ان کو کہتے ہیں منفصل، ضمائر منفصلہ، فاصلے پہ ہیں، یہ اس کے ساتھ جڑ کر نہیں آیا، یہ ہم جڑ کے نہیں آیا، ناٹ اور جو ہے اٹیچڈ۔ یہ جڑ کر آیا، اور کا کہتا ہو، ہم، کا، یہ، کم، نہ، یہ ضمائر جو ہیں جو جڑ کر آتے ہیں، اٹیچ پروناؤنس ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر انتا ہوتا ہے کا کی جگہ، آپ، اور کا مطلب ہے آپ کا، تو جو یہ کا ہے نا، یہ جڑ کر آتا ہے، ان کو ٹکڑے بھی کہتے ہیں، اٹیچ، اگر آپ کو مشکل متصرہ لگتا ہے تو اٹیچ پروناؤنس کم از کم یاد رکھ لیں۔ متصل کا مطلب ہوتا ہے جڑا ہونا، میں کہوں کہ میرا گھر کی دیوار فلاں مسٹر سمنسو کے گھر کے ساتھ متصل ہے، ایسے جڑی ہوئی ہے۔ منفصل کا مطلب ہے کہ فاصلہ ہے، تو یہ جو علیحدہ سے لکھے جاتے ہیں ضمائر، وہ یہ ضمائر ان اٹیچ سے کہیں گے، ان اٹیچ، جی، اس کو ان اٹیچ آ گیا، گھر کا منفصلہ آگے آ جائے گا آپ کو، فاصلہ سے منفصلہ، لیکن یہ آپ کو سمجھ ہونی چاہیے، اور یہ جڑ کر ہی آتے ہیں، جو ضمائر ہیں پھر ہم ان کو ہمیشہ پھر وہاں ان کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ نہ ایک ایسی، نہ بھی تو ایک ایسی ضمیر ہے، لیکن ہوتا کیا ہے، کتاب و نہ اگر ہوگا نا تو اس کے 2 ٹکڑے ہوں گے، ربو نہ تو 2 ٹکڑے کریں گے، لیکن فعلنا کا ٹکڑا نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں، وہ اس سے ڈائریکٹلی تو ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن چلیں ہم نے کہا آپ کو بتا دیں۔ تو اب ہم نے دیکھا کہ اس میں آپ دیکھیں کہ 50% سے زیادہ ہی آپ کو آتا ہے، اور یہ جو نہیں بھی آتے اس میں بھی کم از کم آپ کو اس کی اور اس کی تو پہچان تھی، یہ آپ کے لیے نظر نیا تھا، تو اس نے کہا کہ اچھا نہیں کس طرح سے، پھر لیکن ہم یہ ان کو ہم آگے جا کے پڑھیں گے، تو ہم نے کہا ہم نے سیکھے ہی نہیں۔ اولائے کا ہم پڑھ چکے ہیں، وہی لوگ، الا بھی ہمیں پتہ ہے، پر حرف جر، ہدن، ہدایت،
یہ مصدر ہے من سے ربہم. اب یہ دیکھیں ربہم میں تو دو ٹکڑے ہوں گے یہاں، اسم اور ضمیر اس کو علیحدہ کر دیں گے. وا اور اولائکا. اب اولائکا میں کا کو ہم علیحدہ نہیں کرتے، یہ پورا اسم اشارہ کا نام ہے. اولائکا ہا اولائے، ان کو ہم ٹکڑے نہیں کریں گے. صحیح یہ ہے جمع کے لیے بھی ہوگا میم؟ جی، یہ جمع کے اولائک لیے ہوتا ہے نا. دیکھیں ہم نے کہا تھا ہاذا، اور فیمیل کے لیے کہا تھا حاضے ہی. ہاں مذکر جی کے لیے ہم نے کہا زالے کا تل کا. اولائک. ٹھیک ہے، تو جی حاضہ یا حاضے ہی دونوں کی جمع ہے ہاؤلائے. مذکر کے لیے ادھر سائن اشارہ اور اس ہاتھ سے. اور ذالکا کی جمع ہوگی، یہ ذالکا ایک انگلی سے، اولائکا چار انگلی سے. تل کا ایک انگلی سے، اولائکا چار انگلی سے. تو اسم اشارہ مذکر اور مؤنث کی جمع ایک جیسی ہوتی ہے، تو اولائکا جمع ہے. بالکل ٹھیک ہے، صحیح ہوگی بات. ہم وہ المفلحون. اب یہ آپ کو کیا سمجھ آ رہی ہے؟ ال لگا تو اس کا مطلب یہ اسم ہے، تو اسم کی وانون والی جمع ہے. ایکچولی یہ اسم فائل جو ہوتا ہے اس کی جمع ہے. یہ بھی ایک ٹیبل آپ QC3 میں جا کے پڑھیں گے. کامیاب یا فلاح پانے والے. تو اس میں دیکھیں ہمیں صرف ایک نہیں آتا تھا، باقی سارے آتے تھے. تو جب ملائیں گے تو ہم انشاءاللہ 50% سے زیادہ آپ کو آ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ ہم نے آؤٹ کم دیکھنا ہے نا کہ واقعی ہم نے سیکھا. ایسے ہی ہم آپ کو کہتے رہتے 50% سیکھ لیے، کیا واقعی سیکھے؟ تو یہ ہم نے 5 آیات کر لیں، اور اگر آپ اس کو ٹوٹل دیکھیں تو الحمدللہ 50% سے زیادہ آپ لوگوں کو آتا ہے. سب مل کے الحمدللہ کہیے، اور آج جا کے الحمدللہ رب شکر العالمین. کریں اور شکرانے کے نفل پڑھیں کہ آپ نے اتنے کم ٹائم میں اتنا زیادہ الفاظ کو انڈرسٹینڈ، ان کا ترجمہ کرنا سیکھ لیا ہے نا. یہ نہیں کہ ایک سورت ہے چھوٹی تو اس کا ترجمہ رٹ لیا. آپ کوئی صفحہ قرآن پاک کو کھولیں، اگر وہاں اولائک آئے گا، اگر وہاں ہدن آئے گا، مفلحون آئے گا، ہم آئے گا، آپ ربی ہی میں آپ پہچان جائیں گے. چلیے مفلحین کو بھی چھوڑ دیں، ہم نے ڈیٹیل میں نہیں پڑھا. کہیں بھی آئے گا، من کہیں آئے گا تو آپ کو پتہ اس کا کیا مطلب ہے. وہ کوئی صورت ہو، وہ کوئی آیا ہے، تو ہم ترجمہ کرنا سیکھ لیتے ہیں. پھر جب ہم ٹکڑے کر لیتے ہیں ہمیں اور کلیئر ہو جاتا ہے، پھر سمجھ آ جاتی. چلیے اب ایسے کرتے ہیں کہ ہم آیت الکرسی کو لے لیتے ہیں، ہم اس میں بھی دیکھتے ہیں کہ ہمیں کتنا آتا. آواز نہیں آ رہی میم. بہتر ہوئی. جی اب آئیے تھوڑی سی آواز، لیکن اس سے پہلے کافی دیر تک جو ہے وہ اسٹل تھی اسکرین. اصل میں اس میں تو نہیں ڈسپلے ہوتا تھا، وہ میں نے موبائل میں ریکارڈ کر کے، تو اس سے ہمیں سب کو آیت الکرسی تو آتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمیں کیا کیا الفاظ پتہ ہے. یہ سب اللہ جلالہ کا نام ہے. اللہ کا نہیں، یہ بھی آپ کو آتا ہے. الہ، الہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ معبود. معبود. یہ بھی ہمیں آتا ہے. اللہ سوائے بھی آتا ہے. ہوا وہ بھی ہمیں آتا ہے. الحی القیوم، یہ ہم نے پڑھا نہیں ہے، ویسے ہمیں پتا اللہ تعالیٰ کے نام ہے تو اس ریفرنس سے ہمیں آتے ہوں. ٹھیک ہے، لیکن ہم نے ابھی آپ کو پڑھایا نہیں تھا، تو اس لیے ہم نے ان کو بلو چھوڑ دیا. یہاں لا
ताखुजू आपने नहीं पढ़ा, हु आपने पढ़ा हुआ। सिनतुम भी आपने नहीं पढ़ा, इसको हम भी छोड़ देते हैं। वाला और नहीं। नौम हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? अस्सलातु खैर मिनन नौम। एक्सीलेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें ये हमें 4 अल्फाज नहीं आते, बाकी हमें आते हैं। लेकिन ये हैयत से क्या लग रहा है कि ये क्या है? अल हय्यु। जल्दी जल्दी इस बता। समय जी इसम है। है, शुरू में अल है, पक्का पक्का और बात। आप फिर अल, और हमें पता है ये अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से हैं, और अल की वजह से हमें ये पता है ये दोनों के अस्मा है। ठीक है, सनतुम भी आपको समझ आ रही है कि इस्म है। ठीक है, तो नींद से पहले हमें क्या आ रही होती है? ऊंग ऊंग। सनतुम का मतलब है ऊंग। ऊंग। ठीक है, जी। अल हय्यु का मतलब है जिंदा, अल कय्यूम का मतलब है थामने वाला। ताखुजू, कायम मैम, इसका कायम रहने वाला भी ठीक होगा, मतलब जी थामने कायम वाला रहने वाला, जी कायम थामने वाला, कायम रखने वाला आना कहना रखने चाहिए। वाला। ठीक है ना। ठीक। ताखुजू ये भी फेल है, ये आगे हम पढ़ेंगे अखाजा से। और हु हमें पता था, वो अगर इसके हम टुकड़े करते तो हुमा लेना करते। ना उसे आती है, ताखुजू आती है, ना उसे आती है ऊंग और ना नींद। तो इसमें भी आपको 50% से ज्यादा अल्फाज अल्हम्दुलिल्लाह आपने पढ़ लिए हैं, आपको समझ में आते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, लहू हम पढ़ चुके, 2 टुकड़े करेंगे, क्या ना उसका उसी का है। माँ जो, ये भी हमने पढ़ा। फिर समावाती, फी हरफे जर, अस्समावात, इसम खास इसम, मुअन्नस जमा। ठीक, आसमानों में, वमा और जो, फिल अर्दी जमीन में, फी हरफे जल और जमीन, और ये भी इसमें ये अल लगा हुआ है। बस इस तरह हमने गौर से देखना है, कोई भी चीज चाहे कैसे है। पहले पता चल गया इसमें है, फेल है, हरफ है, फिर देखा इसकी ट्रांसलेशन क्या है, नहीं समझ आ रही 2-3 चीजें, तो कितने टुकड़े कर सकते हैं फिर। और मानिए आप कुरान मजीद खोले, कोई पेज खोले, उसमें ये आप कोशिश करें। सूरत बकरा में पहले करें, सूरत बकरा बहुत आसान है। मन कौन, ठीक है। जल्ला जी ये हमने नहीं पढ़ा, नहीं है। अल्लाह जी तो आपने पढ़ा, लेकिन ये भी जो है ना, वो वो के मानों में भी आता है जा। यशफाऊ, अब क्या लग रहा है इसकी बनावट से कि ये क्या है? शुरू में यार है, फेल मुजारिया। फेल फिर मुजारिया। गायब, वाहिद गायब का सीगा वाहिद है ना गायब। ये हम। तो जो हमने नहीं भी पढ़ा उसकी भी हमें कंस्ट्रक्शन समझ आ रही है कि ये फेल है, हरफ है, ये इसमें फेल, इसमें आप पहचान हो रही डिस्टिंग्विश है। कर सकते हैं, है ना। तो यानी उस लिहाज से देखें तो हमें और बहुत सारी चीजें भी पता चल गई हैं सवाए तर्जमे के अलावा, है ना ब्रदर, ऐसी बात है ना। ये देखें, इसकी भी आपको समझ आ गई। इंदाहू कितने टुकड़े करेंगे? 2 2। इंदा क्या है? इस समय है। ये भी इसमें जर्फ है और हु जमीर है। जी। मैंने कहा जमायर साथ किसी तो उसमें हम करते इल्ला, मगर ये हम पीछे भी देख चुके। बी इज़्नि ही, अगर मैं कहूँ इसके टुकड़े करें तो आपको पता है ये बी हरफे जला ये भी लैदा होगा, 3 और टुकड़े ही इसके। जमीर है ये भी लैदा होगी, तो इज़्नि बीच में रह गया। इज़्न 3 उर्दू में टुकड़े। भी कहते हैं ना आपके इज़्न, इजाजत। ये इजाजत चाहिए, इजाजत, परमिशन। परमिशन, एग्जैक्टली। तो इसकी इजाजत। तो फिर इसमें भी हमें ये समझ आ रही है कि शुरू में हरफे जर है और आखिर में इसके जमीर है। हमें पता है हु और ही का मानी एक जैसे हैं दोनों तरह से, कुरान पाक में हुम और हिम भी इसी तरह से आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें भी हमें 50% से काफी ज्यादा आता है ना। या ये अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं आते थे उसमें भी उसकी पता चल गई हमें कि ये फेल मदारे है, वाहिद है, और इसमें भी हमें इसके आगे पीछे जो हर्फ और जमीर थी हमने उसको पहचान लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें 50% से भी ज्यादा सीख लिया। यालम वो जानता है, किस, ये अभी 6 फेल मुदारा है, किस फेल का ये मुजारे का सीखा है? इसका माजी क्या है? यालमू का माजी, ये इसका इशारा, तो माजी का इशारा बताएं। यालमू का माजी अलेमा, इल्म, अलेमा एक तो इल्म। टेबल है, अलेमा यालमू वो जानता है, मा जो, बैना, ये भी बैना भी हम पढ़ चुके हैं, कहाँ पढ़ा था? मिलिया समावाती वाली जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ मांगते थे, बैना
ان کے. اصل میں نا بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، ایدی کا مطلب ہے ہاتھ. یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے. ہم کی یعنی ان کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی ان کے سامنے. اس ان کے بٹوین. ہاں ان بٹوین. لیکن اس کو ہم کہتے ہیں ان فرنٹ آف. ترجمہ ہم ان فرنٹ آف کا کرتے ہیں. ہاتھ ہمارے سامنے نہ، یوں اگر کہیں کہ دونوں ہاتھوں کے درمیان تو یہ ہمارے فرنٹ میں ہوگا. خلفہ ہم ان کے پیچھے. تو یہ ایدہم جو ہے نا وہ بینا ایدہم کا مطلب ہے ان کے ہاتھوں کے درمیان، یعنی ان کے سامنے. یہ اس کے سامنے، ان کے سامنے کے معنی میں آتا ہے. لیکن اس میں ہمیں یہ بینا بھی پتا ہے اور ہمیں ہم بھی پتا ہے، وما بھی ہمیں پتا ہے. اور جو خلفہ ہمارے لیے نیا، خلفہ مطلب تھا پیچھے، ہم ان کے لیے. ٹھیک ہے، تو دو ٹکڑے کریں گے خلفہ ہم. والا اور نہیں ہمیں پتا. یحیطون ہمیں نہیں پتا، ہم نے مطلب پڑھا نہیں ہے. لیکن اردو میں کہتے ہیں نا وہ احاطہ. محیط، کہ احاطہ کیے ہوئے ہے، وہ اس پہ محیط ہے. تو تھوڑی سی ہمیں سمجھ آ جاتی ہے. اور دوسری کیا بات ہمیں سمجھ آ جاتی ہے، یہ فعل فعل مضارع مضارع. excuse me. تو واؤ والی اس کے ساتھ اگر شروع میں فعل مضارع کی علامت ہو یا، اور یہ بھی فعل دوسرا ہے، مزید فی والا ہے، پیش والا مضارع ہے، یہ ہم آگے پڑھیں گے، مجہول نہیں ہے. اس کو تو ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے نا، اس لیے اس کا تو. لیکن صرف دیکھیں یہ 3 حروف ہیں، یہ بھی آدھے آدھے آپ کو پتہ ہے، باقی آپ کو سب آتا ہے. بشین کسی چیز کا، من سے، علم ہی کے کتنے ٹکڑے کریں گے؟ علمی ہی کے کتنے ٹکڑے؟ 2. علم، علم اور ہی. ٹھیک ہے، علم اس کا مصدر آ جاتا ہے، عالمہ کا، اور ہی جو ہے یہ ضمیر ہے. ٹھیک ہے، یعنی اس کے علم سے. الا مگر، بار بار آ رہا ہے. بما 2 ٹکڑے، بی اور ما. بما شاء جتنا وہ چاہے. شاء بھی ہمیں پتا ہے، انشاءاللہ ہم نے پڑھا تھا. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں پتا ہے شاء. تو الحمدللہ دیکھیں اس میں بھی ہمیں 50% سے زیادہ ایکسکیوز می الفاظ ہمیں پتا ہے. اب اس میں دیکھیں وسع، یہ ہمارے لیے نیا تھا. کرسی بھی ہمارے لیے نیا تھا. یا اردو بھی نیا، حفظ ہما بھی نیا. ہما بھی بلکہ ہم نے پڑھا، لیکن حفظ ہم نے نہیں پڑھا. وسیع کا جیسے وسعت ہم اردو میں کہتے ہیں نا، اس سے یاد رکھیں. وسیع سما لیا، سما لیا، سمو لیا. کرسی اس کی کرسی نے، کس کس کو سما لیا؟ السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو. ولا اور نہ ہمیں آتا ہے. یعودو کا مطلب ہے تھکاتا. وہ اس کو 2 ٹکڑے کریں گے، اور نہیں تھکاتا اس کو کیا؟ حفظ ہما. ہما ہم نے کہا تھا 2 کے لیے. ہوا، ہم، ہوا، ہما 2 کا اشارہ ہے. ہما عربی میں 2 کے لیے علیحدہ لفظ استعمال ہوتے ہیں، اسے ہم کہتے ہیں تسنیہ. یہ ہوا تھا وہ، ہم وہ سب، ہما وہ 2. ان دونوں کی حفاظت اس کو نہیں تھکاتی. وہ ہوا اور وہ العلی العظیم. سبحان ربی العظیم ہم بھی پڑھتے ہیں، تو عظیم ہمیں آلریڈی پتہ ہے. اور علی کا مطلب بلند مرتبہ، یہ ہم پڑھ چکے ہیں، اور وہ بلند مرتبہ عظمت والا ہے. تو آیت الکرسی میں بھی آپ نے 50% سے زیادہ الفاظ الحمدللہ الحمدللہ آپ کو آتے ہیں. جو نہیں بھی آتے ان میں بھی آپ کو کچھ نہ کچھ پہچان ہے کہ یہ لفظ کیا ہے. تو الحمدللہ اس سے آپ کو یقین آ گیا اس بات کا. اگر ہم کہیں کہ یہ ہم لرننگ آؤٹ کم ہے، تو واقعی 50% الفاظ آگے. انمیوٹ کر کے بولیے، بتائیے. جی میم. ایڈیشنل ہم دعائے قنوت کو بھی دیکھ لیتے ہیں کہ اس میں ہمیں کچھ الفاظ آتے ہوں، کچھ نہیں آتے ہوں گے. اللہما سب کو آتا ہے، کیا مطلب ہے؟ اے اللہ. ٹکڑے کریں گے؟ نہیں کریں گے. ہم بتایا اللہما کے ہم ٹکڑے نہیں کرتے. انا کے کتنے ٹکڑے؟ ان 2. اور نہ 2 ٹکڑے. ان اور نہ 2. ایکسیلنٹ بردر. نستعینو کا لفظ آپ کے لیے نیا ہے. کا آپ کی ضمیر پتہ ہے، یعنی تجھ سے. اور اگر شروع میں جب نہ آتا، اس کا مطلب ہے یہ واحد، فعل. سوری جمع متکلم کا سیکھا ہے. ہم
यानी वही नस्ताइनों का, और हमें पता है इस्तानत, नस्ताइन, ईया का बहुत ना बोधो व ईया का नस्ताइन, ये हमने पढ़ा हुआ है ना। तो नस्ताइनों का हम मदद मांगते हैं तुझसे, ये तो हम पढ़ चुके हैं, ईया का ना बोधो व ईया का नस्ताइन, ठीक है। और नस्तगफिरु का, अब जैसे ये नून हम के लिए है तो यहाँ भी नून हम के लिए, और हम इस्तगफिरु का बख्शिश चाहते हैं तुझसे, ये भी फेल हम QC2 में नहीं 3 में जाके इंशाल्लाह पढ़ेंगे, लेकिन का ज़मीर का आपको पता है। वह नू में नू, अब ये भी नू जो ये नून शुरू में आ रहा है, तो ये भी हमें समझ आती है कि ये भी हम वाली बात है, और हम ईमान लाते हैं, हम ईमान लाते हैं, मदफेल मदारे है ना, नू में नू। बी का 2 टुकड़े करेंगे, बी और का, तुझ पर, ये आपको आता है। वनतवक्कलु, और हम भरोसा करते हैं, नया आपके लिए। अलैका आपको पता है, कितने टुकड़े करेंगे, 2 अला, तुझ पर, एक्सीलेंट। और नुस्नी, सना हमने पढ़ा था, तो हम तारीफ करते हैं तेरी, जब ये नून शब्द के शुरू में तो वो हम। अलैका, तेरी तरफ यानी तेरी। अल खैर, बहुत अच्छी, अल खैर इस्म है, ये हरफ जर और ज़मीर। वन नशकुरु का, और हम शुक्र अदा करते हैं तेरा। वला नकफुरु का, और नहीं नाशुक्री करते तेरी। का यहाँ तक है, इसके अगर हम टुकड़े करेंगे तो वाह ला 2, नकफुरु का कोई टुकड़ा नहीं होगा, का भी अलग हो जाएगा। इसी तरह से नशकुरु का भी कोई टुकड़ा नहीं होगा, न तवक्कलु का भी कोई टुकड़ा, ये चूंकि आपने पढ़ा नहीं इसलिए हम छोड़ देते। ये वनख्दबु, ज़मीर ये ज़मीर जो इसमें है मैम, ये है ना ज़मीर मुनफसिल। नहीं ये मुनफसिल नहीं है, ये मुत्सिल है, का मुत्सिल होती है भाई, अरे वन्ना लेकिन वो रा शुक्र के साथ जुड़, रा के साथ बिल्कुल जुड़ तो नहीं सकती, लेकिन का वाली मुत्सिल जमीर है। अंता जो है मुनफसिल है, अंता, आप, का, आप, आपका, तो ये का जो है ना, ये मतलब ये जुड़ के ही आती है, लेकिन चूंकि रा के साथ जुड़ नहीं सकती ना, देखिए यहाँ भी जुड़ के आ रही है, रा के साथ जुड़ेगी तो नहीं ना, ये तो फासले पे लिखी जाएगी, लेकिन बेसिकली कैटेगरी में ये जो है जमीर मुत्सिल ही, ये देखें यहाँ भी जुड़ के आ रही है, रा के साथ जुड़ ही नहीं सकती, इसको अलहदा तो लिखना पड़ेगा, लेकिन कैटेगरी वही। देखिए ये जो हु, हुम, का, ये, कुम, ना है, ये जमायर मुत्सला है। हुआ, हुम, अंता, अंतुम, अना, नहनु, ये जो बातें हैं, अंतुम, नहनु, ये जो है ये अलहदा आते हैं हर दफा। वो नखदब, ये भी उस टुकड़ा कोई नहीं करेंगे, ये टेबल का है, हम अलहदगी इख्तियार करते हैं। वह नत्रुकु, तर्क करना होता है ना, छोड़ देना, कहते हैं ना वो फौत हो गया तो क्या तर्का, यानी क्या छोड़ कर गया है। वह नत्रुकु, वही नून से हम, और हम छोड़ते हैं। मैं यफजुरुक, अब ये काफ जो है ना, ये जमीर वाला नहीं है, ये इसमें नत्रुका, ये तरा का ये उसका ये जमीर का नहीं है, ये इसके फेल का है, ये आप आगे पढ़ लेंगे, आपको नहीं आता, लेकिन ये अलहदा नहीं होता। मैं यफजुरुक, मन जो, यफजुर, तेरे, अब यहाँ तेरे का है तर्जुमा आया ना, ये का अलहदा होगा, इसमें का अलहदा नहीं होगा, ये खैर आपको नहीं आता कि इसमें भी देखें, दुआ करूँ तो हम रोज पढ़ते हैं, तो अब तो खैर आप इसका अच्छी तरह तर्जुमा याद करें, जब वित्रों में पढ़ते हैं तो हमें और अच्छा पता चले। मुझे याद है काफी मेरे बचपन की बात है, दुआ करूँ तो मुझे याद नहीं होती थी, याद में भूल जाती थी। न तवक्कल हो, फिर अच्छा नुस्नी, नशकुरो का, तो फिर मैंने ना इसका तर्जुमा पढ़ा, फिर तर्जुमे के हिसाब से मैंने याद किया, तो फिर मुझे याद होगा। तो तर्जुमा तो हमें बहुत फायदा देता है ना, अब हम अल्फाज को जब समझ के पढ़ रहे होंगे तो हमारी नमाजें बहुत मुयस्सर हो जाएंगी, फिर खुशू खुशू जो है पैदा हो जाएगा, ठीक है। अल्लाहुम्मा, हमें पता है हम इसमें कोई टुकड़ा नहीं करेंगे, ठीक है। ईया का, तेरी ही, अब ये जो ये भी जुड़ कर ही आता है, इसलिए हम यहाँ टुकड़े नहीं करेंगे, इसमें ही का माने आ जाता है, ही ना अबुदू, ये तो आपको पता है, आबादा का टेबल हमने किया था, हम इबादत करती हैं। वला का 2 टुकड़े, वा के समेत 3, ला का हरफ जर
کا ضمیر، اور تیرے ہی لیے نصلی ہم نماز پڑھتے ہیں، ونسجد اور سجدہ کرتے ہیں، اور الیکا اور تیری طرف نسعی ہم کوشش کرتے ہیں. سہا ہوتا نا، لیسے للانسان الا ما سعی، اس نے بڑی کوشش کی. سعی ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں. نسعی ہم کوشش کرتے ہیں. ونحفظ اور ہم خدمت میں پیش ہوتے ہیں. ونرجو اور ہم امیدوار ہیں. یہ سب فعل آپ آگے جا کے پڑھیں گے، لیکن یہ آپ کو سمجھ آتی ہے. رحمتہ کا 2 ٹکڑے کریں گے، رحمت اور کا تیری رحمت، یہ بھی ٹیبل کا ہے. ونخشى اور ہم ڈرتے ہیں، QC2 میں انشاءاللہ ہم پڑھ لیں گے. عذابہ کا، عذاب مصدر ہے اور کا جو ہے یہ ضمیر ہے، تو اس کے بھی 2 ٹکڑے ہو جائیں گے. انا کا مطلب سب کو آتا ہے نا، بتائیے انمیوٹ کر کے. شک. بے شک. اگر میں پوچھوں ان کا کیا مطلب ہے، ان کا مطلب بھی اگر بتائیے. اگر اگر، ویری گڈ. ان کا کیا مطلب ہے، ان کہ بے شک. کہ ان نہیں، یہ تو انا کا بے شک ہے. ان کا مطلب کہ، انا کا مطلب بھی کہ. انا کے کچھ اور مطلب ہے، لیکن یہاں ابھی تک ہم نے آپ کو یہی سکھایا. عذابہ کا بھی ہم نے پیچھے کیا 2 ٹکڑے. بالکفار ہی کی کتنے ٹکڑے کریں گے؟ بی علیحدہ اور الکفار، اور الکفار جو ہے وہ 2 ٹکڑے. خاص اسم ہے، جمع ہے. کافر کی جمع مکسر. ملحق، ایکچولی ملحق کو تو ساتھ ملنا، یعنی ان کو ہی پہنچنے والا ہے. تیرا عذاب جو ہے کافروں کو پہنچنے والا. ان تیری عبادت کرتے ہیں، تیرے ہی لیے نماز پڑھتے ہیں، ہم تجھے ہی سجدہ کرتے ہیں، اور تیری طرف ہم کوشش کرتے ہیں، اور ہم خدمت میں پیش ہوتے ہیں، اور ہم امیدوار ہیں تیری رحمت کے، اور ہم ڈرتے ہیں تیرے عذاب سے. بے شک تیرا عذاب کافروں کو پہنچنے والا. تو اس کا ترجمہ بھی سیکھیے، تاکہ دعائے قنوت جب ہم پڑھیں تو وہ بھی اس میں ہے. تو الحمدللہ یہ اس میں تو بہت سارے الفاظ میں جیسے بتایا یہ سب نئے تھے آپ کے لیے، لیکن کچھ اس میں پھر بھی ہمیں آتے تھے. تو باقی بھی انشاءاللہ تعالیٰ جیسے جیسے ہم یہ افعال سیکھیں گے تو ہمیں یہ سارا بھی آ جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ سورۃ بقرہ کی پہلی 5 آیات اور آیت الکرسی میں ہمیں 50% سے زیادہ آتا تھا. ٹھیک ہے، یہ تو ہم آلریڈی اب کر چکے ہیں. یہ مشق ہم قرآن پاک کے کسی بھی صفحہ کو کھول کے اس پہ آپ کر سکتے ہیں، اور ان الفاظ کو دیکھ کر امید ہے کہ آپ کو یہ یقین آ گیا ہوگا کہ الحمدللہ ہم نے قرآن کے 50% الفاظ سیکھ لیے ہیں، اور یہ کہ قرآن سیکھنا آسان ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے آپ کو سب بتایا تھا لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ. اب آگے کیا؟ آگے ہم نے QC2 میں جانا ہے انشاءاللہ، پھر QC3 میں جانا ہے. ان 2 کورسز میں بھی آپ تقریباً 500 جملے بھی بولنا سیکھ لیں گے بغیر کسی ٹینشن کے. کورس اور زیادہ دلچسپ انشاءاللہ ہوتا جائے گا، اور قرآن کو سمجھنے کے دروازے انشاءاللہ کھلتے چلے جائیں گے. لیکن آپ نے ارادہ یہ کرنا ہے کہ ہم نے آگے جانا ہے. کیوں؟ آپ لوگ تو بہت ہی جو ہیں خاص لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، کس لیے چنا؟ کہ آپ اس کی کتاب کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. تو اس انتخاب کو آپ لوگوں کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا. اور وہ دعا جو اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھائی تھی، ربی زدنی علما، ہمیشہ یہ دعا کرتے رہیں اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے میں. اس کا مطلب ہے اے میرے رب زیادہ کر مجھے علم میں، اور علم خاص طور پہ قرآن کا. شیطان اپنی چالیں چلتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑی کسی کی ذات نہیں ہے. ٹھیک ہے. گرامر تو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں. تو آپ سب کو بہت مبارک ہو کہ الحمدللہ آپ کا کورس مکمل ہو گیا ہے. اب نیکسٹ ویک میں آپ کی ریویژنس کی کلاسیں ہوں گی. وہ شیڈول آپ کی ٹیچر آپ سے شیئر کر دیں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا فائنل کوئز ہوگا. تو جس کے کوئی گوگل ہوم ورکس رہتے ہیں یا ورک بک رہتی ہے، اس کو جلدی جلدی آپ لوگ کمپلیٹ کر لیں. آپ کو پتہ ہے نا 15 نمبر آپ کے ورک بک کے ہیں، جو کہ آپ نے دیکھ کے لکھو، کتاب کھول کے کرنا ہے، سلائیڈ سے دیکھ کے کرنا ہے. گوگل ہوم ورک بھی آپ کا اوپن بک ہے، لیکن جب آپ کا کوئز ہوگا تو وہ پھر کلوز بک ہوگا. تو یہ 30 نمبر میں سے میکسیمم آپ نے سیکیور کرنے، تاکہ آپ ٹوٹل میں 90 اور یا ابو چلے جائیں تو آپ کا ایکسیلنس کا سرٹیفکیٹ ہے انشاءاللہ. تو آپ لوگوں کو بہت مبارکباد اور اللہ کا بے حد شکر. ہم انشاءاللہ سجدہ شکر کریں گے، شکر کے نوافل پڑھیں گے کہ ہم نے اس کورس کمپلیٹ کر لیا.
اور اتنے زیادہ 232 الفاظ ہم نے سیکھے جو کہ قرآن پاک میں 41,111 بار آتے ہیں، اور یہ 50% سے زیادہ ہیں، کیونکہ ٹوٹل الفاظ کتنے ہیں؟ 78,000. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ، اور بہت مبارکباد. کسی کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر جی سوال ہے تو پوچھ لیجیے. اجاز صاحب کا کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے، بہت بہتر ہیں. کل کسی کی کلاس میں وہ آئے تھے 5 منٹ کے لیے، تو انہوں نے بات بھی کی اسٹوڈنٹ سے، تو الحمدللہ کافی الحمدللہ. آگے بہتر ہے. آپ سب کی دعاؤں کا بھی بہت شکریہ ادا کر رہے تھے. تو باقی اب جیسا بھی تھا میں نے کوشش کی، ظاہر اپنے ٹیچر کی عادت ہوتی ہے، ان کی جیسا شاید میں آپ کو نہ پڑھا سکی ہوں، لیکن میں نے کوشش کی کہ جتنا میں آپ کو کروا سکوں تو میں کروا میم دوں. آپ نے بھی بہت اچھا کروایا چلو الحمدللہ. بہت اچھا. ماشاءاللہ. ہاں، کیونکہ اپنی ٹیچر کی عادت ہوتی ہے نا، تو جی وہ بہت اچھے ٹیچر ہیں اور بہت اچھے انسان بھی ہیں. بس اللہ پاک انہیں اپنی ان حفاظت کا اللہ اپنی حفاظت سے رکھے. دیکھیں ہمیں ریویژنس کرانی جب میں نے شروع کی تھی، ہم نے کیسے کرنی ہے انہوں نے بتایا. ٹیکنیکل مجھے ابھی کمپیوٹر کی ٹیکنیکل مجھے چیزیں نہیں آتی، جب بھی کبھی اس میں ہم نہیں سمجھ آ رہی ہوتی تو ہی از آلویز دیئر، سب کو سکھاتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں اتنے ظرف کے ساتھ ہمیشہ. اور ماشاءاللہ بہت اچھے ٹیچر بھی ہیں. ہم بھائی کہتے ہیں، اور دیکھیں جب ہم قرآن ساتھی ہوتے ہیں تو واقعی ایسی بات ہے جیسے اپنے بھائیوں کے ساتھ رشتہ ہوتا ہے، اسی طرح کا ہی ہمارا آپس میں رشتہ بن جاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں نے بھی آگے جانا ہے. پہلا سٹیپ آپ نے لے لیا، شروع کرنا مشکل ہوتا ہے، پھر آگے انشاءاللہ تعالیٰ آپ نے آگے سیڑھیاں، جیسے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ اب آپ نے آگے جاتے جانا ہے. تو سب لوگ ارادہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو استقامت دے گا. دیکھیں اتنے لوگوں نے جوائن کیا، بہت سارے لوگ چھوڑ گئے، آپ لوگ ماشاءاللہ اینڈ تک موجود رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ آگے بھی ضرور جائیں گے. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو یاد رکھیے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور اس کو سکھائے. سب سے پہلے کرام سیکھنے والوں کا ہے، آپ کا ہے، اور پھر جب آپ سکھاتے ہیں آپ بہترین میں سے شامل ہو جاتے ہیں. میری ایک اسٹوڈنٹ نے الحمدللہ QC1 شروع کیا تھا، ان کی آج ریزلٹ کی سیریمنی تھی، ان کا کمپلیٹ ہو گیا، تو بڑی خوشی کی بات ہے. اسی طرح سے اب آپ لوگ بھی کوشش کریں، ریویژنس کرانی شروع کریں، اس کے بعد ٹریننگ کریں اور پھر کریں. کوئی مشکل نہیں ہے، ہر چیز وہ آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں الفا منزل والے. پھر آپ کے ٹیچر ہم لوگ موجود ہوتے ہیں آپ کو کسی بھی موقع پہ گائیڈنس کے لیے. بس ارادہ کریں اور ہمت کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ لوگ ارادہ کریں گے، اور یہ بھی ارادہ کریں کہ ہم نے آگے جانا ہے. تو QC2 میں جب آپ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر پہلا پارہ شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو بھی نماز کا تھا نا، تو اس میں پہلے 5 صفحات جو ہم پہلا کہتے پاؤ، 5 صفحات ہم نے صرف پڑھنے ہوں گے. اور گرامر میں ابھی ہم نے کون سے الفاظ پڑھے QC1 میں؟ صحت مند الفاظ. تو ہم اس میں جو ہیں وہ کمزور الفاظ پڑھیں گے. صحت مند الفاظ کتنی بار آتے ہیں قرآن پاک میں؟ کوئی بتائے گا؟ یاد ہے؟ فاتحہ، نصرہ، ضربہ اور سمیہ کے پیٹرن پہ جو افعال ہیں قرآن پاک میں کتنی بار آتے ہیں؟ کوئی بتا دیں انمیوٹ کر کے. 41,111. نہیں، یہ 9,000 بار آتے ہیں نا، 9,000 بار آتے ہیں. 41,000 تو ہم نے QC1 میں ٹوٹل سیکھے ہیں نا، ٹوٹل افعال کی بات کر رہی ہوں، افعال کی. 9,000 کا سگنیفیکنس کیا بردر؟ 9,000 کی فگر بار بار 9,000 کہہ رہی ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ مصحف کے صفحے کتنے ہیں؟ صفحات کتنے ہیں؟ 600. اور ایک صفحے میں لائنیں سطریں کتنی ہیں؟ 15. If you multiply 600 by 15, that comes out to be 9,000, which means ہر لائن میں ایک صحت مند فعل آتا ہے. اسی طرح ہر لائن میں ایک کمزور فعل بھی آتا ہے. کالا، کالو کتنا آتا ہے؟ کانا، یا قرآن پاک پڑھتے ہیں زیادہ، یہ کتنے فیملیئر لگتا ہے نا، کئی دفعہ آپ نے پڑھو گے. استقامت، کاما، یس، مقیم الصلاۃ، یہ ہم اس طرح کی چیزیں پڑھے ہوتے ہیں. یہ سارے افعال بھی، دوسرے بھی جو افعال ہیں یہ بھی اسی طرح 9,000 بار آتے ہیں کمزور والے. پھر آگے مزید پھر پڑھیں گے وہ بھی اسی طرح آتے ہیں، نہیں ہر سطر میں یہ آ رہے ہوتے ہیں.
تو جتنے شوق سے آپ نے یہ سیکھے صحت مند افعال تو QC2 میں اسی طرح سے وہ بھی اسی پیٹرن پہ آتے ہیں ود سلائٹ ڈفرنس کیونکہ ان میں نہ الف واو یا یا میں سے کوئی ہوتا ہے اور یہ حرف کمزور ہوتے ہیں اس لیے ہم ان کو کمزور افعال وہ ہم انشاءاللہ آگے وہ پڑھیں گے اسی طرح TPI سے جیسے ہم نے یہ افعال سیکھے تھے گرامر اور عربی بول چال ساتھ سیکھیں گے تو بڑا انٹرسٹنگ ہے. پھر جب سورت بقرہ آپ شروع کر لیتے ہیں سورت فاتحہ دوبارہ پڑھیں گے پھر سورت بقرہ پڑھیں گے. پھر اور کیا کرتے ہیں ہر ایک جو پیج ہوتا ہے نا اس کو ہم 4 حصوں میں تقسیم ان کو ہم کہتے ہیں پوائنٹرز یا اشارے یعنی پہلا پیج ادھر آ جائے گا آدھے میں اس میں سورت فاتحہ ہوگی 2 اشارے اس کے ہوں گے پھر آگے سورت بقرہ کی اگلی آیات ہوں گی ان کے 2 ہوں گے پھر اس طرح سے یوں ہم بنا لیتے ہیں یعنی یہ صفحہ 1 اور پھر یہ 2 اکٹھے تو 5 صفحات صرف آپ نے پڑھنے ہیں. اور اگر آپ چاہیں ہفتے میں 2 کلاسیں ہوتی ہیں 2 آیات ایک اشارے میں کسی میں کبھی 3 آپ چاہیں تو ساتھ کے ساتھ یاد کر سکتے ہیں. لوگ ساتھ کے ساتھ حفظ بھی کر لیتے تو آپ کو ترجمہ آ جاتا ہے ہر چیز سمجھ آ جاتی ہے یاد کرنا بھی آسان ہوتا ہے. تو بہت ساری نیک خواہشات آپ کے فائنل کوئز کے لیے بھی اور فار دی کورسز اہیڈ. بہت بہت مبارک ہو آپ سب. اور کسی کا کوئی سوال ہے تو وہ لے سکتے ہیں ورنہ پھر ہم اجازت لیتے ہیں. باقی نیکسٹ شیڈول آپ کو شیئر کر دیا جائے گا. جی بیٹا پوچھیے. میڈم یہ نیکسٹ جو ویک آئے گا بدھ اور جمعرات تو دونوں دن ہماری ریویژن کی کلاس جی میرے حساب سے تو 2 دن ہوگی. ایک دن آپ کی پورے جو ہے جو قرآن والا حصہ ہے اس کی ہوگی اور دوسرے دن آپ کی پوری گرامر کی ہوگی کیونکہ فائنل کوئز میں مڈ کوئز کی تو ایک دن میں آدھی آدھی کر کے ہم کر لیتے ہیں نا تھوڑا پڑا ہوتا ہے. تو اب یہ چونکہ پورا سلیبس ہے تاکہ آپ کی بہت اچھی تیاری ہو جائے انشاءاللہ. تو پھر یہ نومبر کے لاسٹ ویک میں ہمارا فائنل کیوز ہوگا انشاءاللہ. جی اب وہ اعجاز بھائی آپ کو شیئر کر دیں گے لیکن ہوگا ایسے ہی کہ پہلے یہ آپ کا ہو جائے گا اس کے بعد وہ ایگزیکٹ ڈیٹس وہ آپ کو بتا دیں گے. ابھی تو QC3 کا مثلا کوئی سیٹرڈے کو ہے اور QC2 کا کمنگ منڈے کو ہے 11 کو اور 9 کو 3 کا ہے. آپ کا بھی تو ریویژنز رہتی ہیں اس کے بعد آپ کی ڈیٹ آ ہی جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے میڈم. ٹھیک ہے تو وہ آپ کو بتا دیں گے. تو میں چونکہ میرے پاس تو ایڈمن کے وہ نہیں ہے رائٹس کہ میں اس میں بتاؤں گی وہ انشاءاللہ بتا دیں گے. آل دا بیسٹ فار ایوری تھنگ. اور بہت شکریہ آپ کے اچھی طرح پارٹیسپیٹ بھی کرتے رہے کلاس میں انٹریکٹیو ہوتی ہے تو ہمیں پھر اچھا لگتا ہے کہ اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. الحمدللہ.